मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीची किए तो जानो बैठिए, और मज़ीद ये भी नीयत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़िही उम्मतन वाहिदह व अना रब्बुकुम फ़अबुदून। وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون.
وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا
پیارے آقا کی شادی نرالی ہے، پڑھیے میرے پیارے آقا کی، سب کہہ دو میرے پیارے آقا کی شادی نرالی ہے، دو جہاں داتا ہے محمد، دو جہاں کے والی ہے محمد، دو جہاں کے والی ہے، اور ذات بے مثالی ہے، پڑھیے میرے پیارے آقا کی شادی نرالی ہے، دل تار پڑھ آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سب ان کے قدم میں پڑے دیکھے، محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن، کس کو سب اہل سخن میں نے ارے حیرت کرے دیکھے، میرے پیارے آقا کی سب کہہ دو میرے پیارے آقا کی شادی نرالی، ہر بار بے نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، اور ڈھونڈ کی سالی محمد، ارے سالی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، میرے پیارے آقا کی سب کہہ دو میرے پیارے آقا کی شادی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے محمد، دو جہاں کے داتا ہے، اور ذات بے مثالی ہے، میرے پیارے آقا کی شادی نرالی ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، ارے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، تو کہہ دو میرے پیارے آقا کی شادی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے محمد، دو جہاں کے داتا ہے، اور ذات بے مثالی
لجپالدا میں لب کے لیا کتھوں سونا تیرے نال دا چودھویں دا چن دے عرشاں دا تارا قسم خدا دی سانو سب نالوں پیارا تے تیرے جایا سونا نبی میں لبا دیتا جے ہوئے کوئی سونے مینوں تے ہیں بس اینا پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں تو جہاں کے داتا ہے محمد تو جہاں کے داتا ہے اور ذات بے مثالی ہے یا مصطفیٰ خیر البرا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں میں تیرا تیرے جیا کہ تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سونا نبی میں لباں دیتا جے ہووے کوئی مینوں تے ہے بس اینا پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں گودی چ لے کے سرکار سونے مٹھل من تھار آ کے حلیمہ سادیاں کہ تیرے جیا کوئی نہیں میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے تو جہاں کے داتا ہے اور ذات بے مثالی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کیسی بے مثال ذات ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں لم ارا مثلہ قبلہ ولم ارا مثلہ بعدہ. حضور جیسا نہ کوئی پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں دیکھا ہے. کیسی بے مثال ذات ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام عیوب سے مبرأ منزہ پیدا فرمایا ہے. کأنک لقد خلقت کما تشاء. آقا لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا ہے جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے. کیسی بے مثال ذات ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. حضرت شیخ محقق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ عرض گزار ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. اور یہاں پر کہا میرے پیارے آقا کی کہیں شان ہی نرالی ہے. کوئی آ جائے تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں. آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں. کالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں. ارے دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. کہیں گے میرے پیارے آقا کی شان
بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو امتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسان بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہ قواری پاک مریم وہ نفس طویل کا دم ہے عجب نشان آزان مگر آگرنا کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا اور یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے کبھی میں چھاش ڈالے آقا کبھی میں چھاش ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا کہیے میرے پیارے آقا کی واللہ شان ہی نرالی ہے تو جہاں کے داتا ہے اور ذات بے مثال ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا اور کون بنائے سرکار بنایا تو جا کے داتا ہے اور ذات بے مثال ہے میرے پیارے آقا کی اور چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں ہاں چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں چاند کی طرح ان کو ارے ہم کہیں تو مجرم ہیں کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سواری ہے میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے تو جہاں کے داتا ہے اور ذات بے مثالی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ بلا لو یا رسول 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 اللہ بلا لو مجھے شاہ بغروں پر مدینے میں بلا لو مجھے شاہ بغروں پر مدینے سلام شوق کہنا میرا سلام شوق کہنا میرا نظر جب روزے انور مدینے میں آئے نظر جب روزے انور مدینے میں اور شوق دیتے جاؤ میرا قافلے والوں میں شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والوں نانا ستانے میری رو کر مدینے میں سنانا ستانے میری رو کر مدینے میں میرا
سے میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے مدینے میں دل کیوں نہ سکون پائے؟ مدینے میں دل کیوں نہ سکون پائے کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. امت کے والی غمخوار آقا مددگار آقا. وہ کیا وہ شعر ہے نا، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. تو جب یاد آئیں اور غم بھلا دیں، اور جب غم زدہ خود ان کے پاس پہنچ جائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر غم کہاں، پھر غم کہاں. پھر تو ایک غم ہے، اور وہ غم یہ ہے کہ کاش زیارت ہو جائے. وہ غم بھی کیا، وہ تمنا اور محبت بڑھ بڑھ کر غم کی صورت اختیار کر جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. تو یہ ہوتا ہے کہ سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں مدینے میں، کہ مدینے میں پہنچ کر واقعی آپ کو سکون ملے گا. اللہ ہم سب کو مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے، عشق رسول کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ، اللہ اللہ. ذوق و شوق کے ساتھ. وہ کیا ہے نا، کسی نے کہا دیوانہ بن کے جاؤں، مستانہ بن کے جاؤں، یا رب مدینے پاک میں مستانہ بن بن کے جاؤں. سبحان اس اللہ. کیا ہے کلام، اس شمع دوست سرا کا، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، اور ان کے سوا کوئی بھی دل میں نہ آرزو ہو، ہر آرزو ہر تمنا سے بیگانہ بن کے جاؤں. ہے کوئی ایسا کسی شاعر کے اپنے جذبات ہیں، تاثرات ہیں؟ بہت دیر بعد بیٹھے ہیں تو تھوڑی گاڑی رما ہونے میں ٹائم تو لگے گا نا ان کو. امیر سنت کا کلام ہے، تو بہت پیارا کلام ہے. یہ ہے. تو یہ مدینے کی باتیں ہیں. اللہ آپ کو بھی دکھائے مدینہ، اللہ مجھے بھی دکھائے مدینہ. آمین. اور حقیقی معنوں میں عشق رسول کی آنکھ سے مدینہ دیکھنا نصیب ہو جائے کہ جب مدینہ آ رہا ہو تو اس وقت قلب کی کیفیت بدل رہی ہو، ایک روح کی کیفیت بدل رہی ہو، ذوق اور شوق اپنے بام عروج پر ہو. تو ایسا ہو تو ویسے میری تمام تر عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے. اللہ ہم سب کو مدینہ دکھائے. مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمن، اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمن. جب ان مقدس مقامات کی زیارت کرنے کا جب سفر کرے نا، تو پہلے ان مقدس مقامات کے فضائل پڑھیں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس مقام کی اہمیت پتہ چلے کہ یہ مکہ مکرمہ یہ ہے کسی عظیم مقام. قرآن کریم میں اس کے بارے میں کیا تذکرہ آیا، اور مدینہ منورہ یہ کتنا عظیم مقام ہے، اس کے بارے میں کتابوں میں کیا کیا لکھا گیا. پھر ہمارے بزرگوں نے، عشاق نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما میں کس انداز پر اپنا وقت گزارا، اور کیسے ایک ذرے ذرے کا وہ ادب کرتے رہے، اور چپے چپے کا وہ ادب کرتے رہے. ان بزرگوں کے تذکرے پہلے پڑھیں، اور اس کے لیے آپ پڑھیں عاشقان رسول کی 130 حکایات. سبحان اللہ. یہ کتاب پڑھ لیں. اللہ اللہ. مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما. اور پھر الحمدللہ رفیق الحرمین، رفیق المعتمرین، تاکہ احکام شریعت بھی ساتھ رہے، عشق رسول پر بھی عمل رہے، ذرے ذرے کے ادب کا پتہ چلے، پتے پتے کا ادب پتہ چلے،
تو کوئے کا ادب پتہ چلے، تو وہاں کی فضاؤں کا مقام پتہ چلے، تو وہاں کی ہواؤں کا مقام پتہ چلے. یعنی اس طرح کے جب اشعار ہوتے ہیں نا کہ مدینے میں جاؤں نہ نہیں جا سکتا تو میں یوں ہوں، تو وہاں سے جدائی ہوتا ہے تو میں یوں ہو جاتا ہوں، وہاں رہتا ہوں تو میں یوں ہو جاتا ہوں، تو یہ چیزیں بعض اوقات ذہنوں میں نہیں بھی آتی ہوں گی کہ یار یہ کیا ہے ایسا. تو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے ایسا. اویس کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کیا ہے ایسا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حالات کو پڑھیں گے نا کہ جب آقا سے جدا ہو کر وہ گھر میں رات گزارا کرتے تھے، تب پتہ چلے گا کہ کیا ہے ایسا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھیں گے تو ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کیا ہے ایسا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم خاص تھے، ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کیا ہے ایسا. حضرت زید کی سیرت کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے ایسا، کہ وہ کیا کشش ہے اس پاک ذات میں جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کے ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. تو اے عاشقان رسول، ماشاءاللہ اصحابی کابینہ سے کئی عاشقان رسول اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 3 دن کے تربیتی اجتماع کے طور پر جمع ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا آنا قبول فرمائے. جس طرح یہاں جمع ہوئے ہیں فیضان مدینہ میں، اللہ کرے مدینے میں بھی جمع ہو جائیں. مدینے میں جمع ہو جائیں. مدینے جانے کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہے. نہ کتنے پیسے والے جنہوں نے مدینہ نہیں دیکھا، کتنے پیسے والے ملیں گے جنہوں نے آج تک مدینہ نہیں دیکھا ہوگا، کتنے غریب ملیں گے جنہوں نے کہا ہوگا آپ نے حج کر لیا ہے، مدینہ دیکھ لیا ہے. اور واقعی مدینہ نہیں دیکھا تو جمیا ہی نہیں. جس نے مدینہ نہیں دیکھا جمیا ہی نہیں. دل میں ٹھنڈ پہ جاندی ہے جب مدینہ دیکھ دیں. سبحان اللہ. تو مدینہ ہے. تو مدینے جانے کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہے. وہ ہے نا، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے. ارے بھائی وہ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. مدینے وہی جا گئے جنہیں آقا بلاتے ہیں. اور جب آقا بلاتے ہیں نا تو بھی جانا ہی کچھ اور ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. مجرم آئے نہیں ہیں، آقا مجرم تو بلائے گئے ہیں. سبحان اللہ. اور مجرموں کو بلایا کس نے ہے؟ وہ جس کو کریم کہا گیا. وہ رحیم ہے. بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ ان کی شان ہے کہ مومنوں پر کمال مہربان اور عزیز علیہ ما عنتم. یہ ان کا مقام ہے کہ تمہارا مشقت میں، یعنی ہمارا مشقت میں پڑنا، ایمان والوں کا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے. تو مجرم بلائے آئے ہیں، آئے نہیں ہیں. آتا کون ہے؟ در مصطفیٰ ہے. وہ بلائیں گے تو جائیں گے. تو وہ جب انہوں نے بلایا ہے اور مجرم آئے ہیں تو مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا انفسہم أَنفُسَهُمْ جاؤک. جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضری دو. یہ قرآن نے پتہ بتایا ہے. مغفرت پانے کا ایک زبردست راستہ بتایا ہے کہ محبوب کریم تمہارے لیے استغفار کریں گے، تمہاری سفارش کریں گے. محبوب کریم تمہاری سفارش کریں گے، تو رب سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے. سبحان اللہ. مجرم آئے جاؤ کا ہے گواہ. مجرم بلائے آئے جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کی در کی ہے.
مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے مانگے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاگے نہ حاجت اگر کی ہے. تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آقا کی بارگاہ میں لا بھی نہیں ہے. واہ. آقا کی بارگاہ میں نہیں ہے، دے دیتے ہیں. مانگنے والا ہونا چاہیے. مانگنے کا شعور دیتے ہیں، 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 جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. اب جب پتہ ہو کہ ایسے بڑی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو راحت نہیں ملے گی تو پھر کیا ملے گا. اور مانگنا ایسا ہے، آقا کا دینا ہے نا، آقا کا دینا، آقا کی در کی جو بھیک ہے نا، واللہ ایسی بھیک ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں. اللہ اللہ اللہ. ہے لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. پیسے سے نہیں جاتا وہاں تو آقا بلاتے ہیں. اللہ اللہ. اور انشاءاللہ ہمیں بلائیں گے. رجب کا مہینہ ہے، دعا کرتے ہیں اللہ حج کرا دے، آمین اللہ مدینہ دکھا دے. آمین. تو انشاءاللہ مدینے جائیں گے تو راحت بھی ملے گی، چین بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، کرم ہی کرم ہوگا وہاں. سکون. میں تو وہاں کسی کو فون، میری بات ہو نا کسی سے، سلام دعا ہوتی ہے، کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی رابطہ ہو تو میں تو پوچھتا بھی نہیں ہوں کیسے ہو. مدینے میں کیا پوچھوں گا کیسے ہو؟ مدینے میں اچھا نہیں ہوگا تو پھر اچھا کہاں ہوگا؟ اللہ اللہ. وہ میرے کو پوچھے کہ تو کیسا ہے تو اپنے بولیں گے کہ جیسے انہوں نے شعر پہ رہا کہ میرا غم بھی تو دیکھو میں بڑا ہوں دور طیبہ سے، میرا غم بھی تو دیکھو میں بڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس میرا دل مجھتر مدینے میں اس کو کیا پوچھ رہا تو تم کیسے ہو؟ وہاں کی تو ہوائیں پاکیزہ، وہاں کی تو فضائیں پاکیزہ، وہاں تو بس عشق رسول کے ساتھ سنگو تو آپ کو آقا کی خوشبو آئے گی. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. تو آپ تو بھی مدینہ تصور میں گم ہو یار. مدینے کی باتیں ہوں تو بھی مدینے کا تصور بھی کر لینا چاہیے. کبھی در و دیوار نظر آ جائیں گے تو کبھی وہاں کی ہواؤں کا تصور کرے. روح کی ہر شے میں سمولوں تجھ کو، میں روح کی ہر شے میں سمولوں تجھ کو. اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. اللہ اللہ اللہ. ہوا نے تو آقا کو دیکھا ہوگا. روح کی ہر شے میں سمول. یار مدینہ مدینہ ہے. مدینے کی باتیں ہوں، مدینے کی یادیں ہوں، مدینے کا تذکرہ ہو تو تھکن بھی اتر جائے، تو سکون بھی مل جائے. تو ذکر میں اتنا مزہ ہے تو مدینے میں کتنا مزہ ہوگا. انشاءاللہ اب دعا کرو، انشاءاللہ سب مدینے جائیں گے، انشاءاللہ مدینے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ
انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھے گا ایک دن مجھے زمانہ مدینے میں انشاءاللہ انشاءاللہ مرشد کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ وہاں سے انشاءاللہ اجتماع ذکر و نعت کریں گے اللہ اللہ آقا کے در پہ بیٹھ کر نعت پڑھیں گے یار سبحان اللہ 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 تو شمع رسالت ہے عالم عالم تیرا پروان ہے آقا کے دربار میں حاضر ہو اللہ 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 آقا کی قدموں میں بیٹھے ادھر اس طرف روضہ رسول ہے حجرہ مبارک تو اس طرف قدمین شریفین میں بیٹھنے کی جگہ ہے اللہ اللہ ہے یہاں بیٹھے ہو یوں منہ کر کے نا اللہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے یا رسول اللہ عالم تیرا پروانہ پروانہ تو صاحب نبوت ہے تو نبوت ہے دنیا میں جہاں بھی رہے ہیں آقا کہیں در کا کھاتے ہیں پیتے آقا کی بارگاہ میں عرض کریں گے گر پڑ گیا کسی حصے میں ہم وہاں بیٹھ جائیں گے ریاض الجنہ میں اس طرف جلوے تھے جلوے تو کہاں نہیں ہے حجرہ مبارک اس طرف تھا جب ریاض الجنہ میں آ کے بیٹھ جائیں گے نا تو بالکل دل کی جانب ہوگا نا اللہ 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 پھر بارگاہ رسالت میں کچھ حاضری دیں گے عرض کریں گے پھر کو کلام پڑھیں گے نا ہاں چلو یہ پڑھیں گے ٹھیک ہے میرے ہوں گے نا ساتھ انشاءاللہ سرور کہوں کے والے تو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے والے تو مولا کہوں تجھے Oh
تصور میں ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں اور اس حصے میں بیٹھے ہیں کہ روزہ انور کو ہم یوں دیکھ رہے ہیں، یوں دیکھ رہے ہیں باغے مسجد نبوی شریف کہ اللہ ہمیں زیارت نصیب فرمائے، آقا کے در دولت پر حاضری دینے کی ایک کاش ادب اور احترام کے ساتھ سعادت نصیب ہو تو کبھی کسی پہر آ کر سب جالیوں کے پیچھے جگہ بیٹھنا نصیب ہو، تلاوت بھی کریں گے انشاءاللہ، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گے، تلاوت کرتے کرتے پھر کبھی تھوڑی نظر اٹھائیں گے پھر جھکا لیں گے، پھر نظر اٹھائیں گے پھر جھکا لیں گے، پھر نظر اٹھائیں گے پھر جھکا لیں گے، ابھی دیکھتے ہیں ابھی دیتے ہیں بس ایک منظر ہوتا ویسا جیسے کہ وہ
آپ کو انشاءاللہ وہ شعر یاد آئے گا. مرادیں مل رہی ہیں شادشاہ ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. اتنا دیتے آقا. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے. یہ دربار محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے، یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہ دربار محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. ایسا دربار آقا کا، ایسا دربار ہے. یقین مانیے اللہ کرے ایک مرتبہ ایک بار پھر آئے اس در کی حاضری نصیب ہو جائے، اور ایسی نصیب ہو جائے، بس ایسی نصیب ہو جائے. جمیل اب زاد راہ آخرت کی سعی آسن میں، جمیل اب زاد راہ خلیل اب زاد راہ آخرت کی سعی آسن میں. مدینہ سر کے بل جاؤں، وہاں جاؤں اور مر جاؤں. مدینہ سر کے بل جاؤں، کبھی روزے سے ممبر تک، کبھی ممبر سے روزے تک، کبھی روزے سے ممبر تک، کبھی ممبر سے روزے تک. ادھر جاؤں ادھر جاؤں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں. اسی حالت میں مر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں. کاش 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 اس در اقدس کی حاضری نصیب ہو، جہاں بارگاہ رسالت یعنی آقا کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد ایک عاشق صادق بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، اپنے آپ کو دربار رسالت میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میرے گناہ بخش دیے جائیں. دربار رسالت سے آواز آتی ہے تیرے گناہ بخش دیے گئے. اللہ تیرے گناہ بخش دیے. کاش یہ گناہوں کا گٹھڑا سر پر لادے لیے گھوم رہے ہیں، کاش وہاں حاضری ہو جائے کہ وہاں پر تو بس کرم ہی کرم ہے، رحم ہی رحم ہے، عطا ہی عطا ہے، ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے. مدینے میں پہنچو تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کہ ماں کے دامن میں چھپ گیا ہو نا.
ایک سایہ مل جاتا ہے، ایک ٹھنڈک مل جاتی ہے، ایک راحت مل جاتی، سکون مل جاتا ہے. بس میں اپنے مددگار، بلکہ میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں جس کی رضا اللہ چاہتا ہے. کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. آقا، بس آقا کی ایسی کرم ہو جائے، آقا کا ایسا کرم ہو جائے، نظر ہو جائے کہ بس میری مغفرت میں آقا کی رضا آ جائے، اور بس یہ بخشا جائے. اللہ کی بارگاہ میں ایسا ارشاد عرض ہو جائے گا، یا اللہ اسے بخش دے، اسے بخش دے، اور آقا کی اس پہ رضا ہو جائے اور میں بخشا جاؤں، میں اس دربار سے بخشایا نکل جاؤں. تو یہ ایک کاش میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تمنا بس پیدا کرتے رہے. یا اللہ پہنچا دے در رسول پہ، یا اللہ پہنچا دے در رسول پہ. میں نبی پاک اپنے پیارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، ان کے دربار میں بیٹھنا چاہتا ہوں. روتا ہوا پھرا
آقا کے مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے، وہاں جا کر 2 گانا پڑھنا نصیب ہو جائے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا، غم کے مارو کا مکینے گنبدے خضرا کو حالے دل سنائیں گے کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا کسی صورت ہمیں باد صبا لے جا ان کے کوچے میں، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت اسلامی کا یہ بڑا ہی پیارا اور مہکا مہکا پیارا پیارا مدنی ماحول ہے کہ اس مدنی ماحول میں زبردست ذکر مدینہ اور یاد مدینہ ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں بہت باتیں دنیا کی، کاروبار کی، گھر بار کی ہوتی ہیں، لیکن بہت کم مجلس ایسی رہ گئی ہوں گی جن میں مدینے کی باتیں ہوتی ہوں، ذکر مدینہ ہوتا ہو، بیٹھے تو یار کچھ مدینے کی باتیں کرتے ہیں، تو مدینے کا ذکر ہو رہا ہے، مدینے سے واپسی ہو جاتی ہے کئیوں کی، ایک کا دو دن مدینے کا ذکر ہوتا ہے، تو وہاں بھی کھانے پینے کا اور سفر کے بیان ہوتے ہیں، لیکن وہ جو دربار رسالت کی جو باتیں ہیں، دربار رسالت کے جو لطف ہیں، دربار رسالت کی جو سرور ہے، پھر مدینے کی جدائی کی جو باتیں ہیں، وہاں سے آنے کے بعد جو ایک رنجیدگی، ایک سنجیدگی اور عجیب و غریب حال ہوتا ہے ہونے والوں کا، تو کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو کوئی یاد مدینہ، غم مدینہ بھی تازہ ہوتا رہے، ورنہ واقعی مدینے سے آنے کے بعد زندگی جیسے ویران سے ہو جاتے، وہ نا گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی۔ کون سا شعر ہے؟ میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، میں مدینے سے کیا گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، گھر کے اندر سما سونا سونا، گھر کے باہر فضا خالی خالی، گھر کے اندر سما سونا سونا، گھر کے باہر فضا خالی خالی۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، پردیسیاں میری مجھ سے اپنے دامن میں اس کو چھپا لی، پردیسیاں میری مجھ سے مجھ پہ رحمت کی چادر یہ ہمارے آقا کا پر بڑا کرم، بڑے کرم کی بات ہے میٹھے اسلام بھائیوں۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کے دامن کرم میں اتنی وسعت دی ہے، اتنی وسعت دی ہے، اتنی وسعت دی ہے کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے،
اتنے پیارے آقا ہیں ہمارے، اتنے پیارے آقا ہیں، مگر ہم کیسے بے شرم لوگ ہیں یار. ہم اتنے بے شرم ہیں کہ آج ایک بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جنہیں اپنے اسی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پتہ نہیں ہے، آپ کی سیرت کا پتہ نہیں، آپ کے کردار کا پتہ نہیں ہے. زندگی گزر جاتی ہے. میں تو کئی دفعہ مدنی چینل پر بھی کہہ چکا ہوں، میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، میرے مراد جو اس کالج یونیورسٹی اسکولز وغیرہ میں پڑھتے ہیں، میں کئی دفعہ ان کو ایڈریس کر چکا ہوں. واللہ عالم ان میں سے کسی کی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، کوئی پک کر رہا ہے نہیں کر رہا، مجھے نہیں پتا. 25-25 30 سال پڑھتے ہیں مگر نبی پاک کی سیرت پتہ نہیں ہوتی. اب کیا پڑھ رہے ہیں یار؟ کس کو پڑھ رہے ہیں؟ دنیا بھر کے پتہ نہیں طرح کے سائنٹسٹ کی سیرتیں پتہ ہے، دنیا بھر کے محققین کی آپ کو ہسٹری پتہ ہے، ان کی بایوگرافی، یعنی بایوگرافیاں پڑھتے ہیں آپ، بایوگرافیاں پڑھتے ہیں، گھنٹوں بیٹھ کر ان کی سیرتوں کا مطالعہ، ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں آپ، لیکن نہیں پڑھتے تو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پاک کو نہیں پڑھتے. اتنی دوری کیسی؟ یہ کیسی دوری؟ یہ کیسی بات ہے یار؟ وفا کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے یار، کوئی وفا کا تقاضا ہوتا ہے. اتنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ہم امتی ہیں، اور ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی یہ نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہے. اور کیا کہوں اس نصاب تعلیم کا کہ جو 25 سال تک اپنے ساتھ گزارتا ہے مگر اس پڑھنے والے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب آپ کا وصال مبارک ہو. ایک تعداد ہوگی جن کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر مبارک پتہ نہیں، مکی زندگی کا پتہ نہیں، مدنی زندگی کا پتہ نہیں، ہجرت کا پتہ نہیں، واقعہ طائف کا پتہ نہیں، غار ہیرا کا پتہ نہیں، غار ثور کا پتہ نہیں، اور دیگر واقعات کا اس کو علم نہیں. احد میں کیا ہوا، بدر میں کیا ہوا، تبوک میں کیا ہوا، دیگر غزوات کے موقع پر کیا ہوا، فاتح مکہ بن کر آئے، 2-4 باتیں پتہ ہوتی ہیں، وہ بھی ایک ہسٹری کا ایک حصہ بنتی ہے. اور اس کا وہ انداز بھی نہیں ہوتا کہ جس انداز کو پڑھنے کے بعد آدمی پڑھنے کے بعد کہے کہ جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی. ہمارے تعلیمی اداروں میں اسکول کالج یونیورسٹی میں کبھی سرکار کی سیرت پڑھ کے کبھی کوئی نعرہ لگا ہوگا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی. یعنی عشق رسول کے جام بھر بھر کر ملتے نا، نبی پاک کی سیرت کی پیاری پیاری باتیں ہمیں کھول کھول کر بیان کی جاتی کہ مسلمانوں، یعنی ہمارے بچے کو پتا ہوتا ہے نا. آج اگر کوئی مدنی ماحول یا مذہبی ماحول مل جاتا ہے یا کوئی ایسا ادارہ مل جاتا ہے عاشقان رسول کا تو الحمدللہ کچھ باتیں پتہ چل بھی جاتی ہیں، تو کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آ بھی جاتی ہیں. اوورآل جس میں مطلب کہ کروڑوں مسلمانوں کے بچے نوجوان پڑھ رہے ہیں اور مسلمان ٹیچر پڑھا رہے ہیں. میں تو سب کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اور ایک مسلمانوں سے بات کر رہا ہے، ایک مسلمانوں سے بات کر رہا ہے کہ یار اس کا کچھ کرے نہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کا پتہ چلے، اور خوب کھل کر صدیق اکبر کی سیرت پتہ چلے، خوب کھل کر فاروق اعظم کی سیرت پتہ چلے، خوب کھل کر عثمان غنی، مولا علی اور دیگر بزرگان دین. ماشاءاللہ 15 رجب المرجب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو عرس مبارک ہے. 22 رجب المرجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہے. اس طرح کئی بزرگان دین کے آراس ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم رحمہم اللہ تعالی. تو کیا ان کی سیرتوں کا پتہ نہ چلے یار ہم کو؟ میں تو اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہوں. یہاں بھی کئی ایسے تعلیمی اداروں سے وابستہ افراد ہوتے ہیں، مدنی چینل پر بھی طرح کے افراد ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، سنتے ہیں. میری بات سے آپ کو کیا اعتراض ہوگا یار؟ اور اسٹوڈنٹ کیوں میری بات سے اعتراض کرے گا کہ آپ بولو بتاؤ؟ یہ اعتراض ہو سکتا ہے یار ہم کو آتا ہے، آپ آؤ ہمارے پاس، یقین مانو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سیرت رسول کیا ہے اور ہم نے پڑھا کیا ہے. آپ آؤ ایک بار دعوت اسلامی میں، آپ کو میں کتابیں دیتا ہوں، آپ پڑھیں سیرت مصطفیٰ، چھوٹی اتنی سی کتاب 1 جلد کی ہے.
آپ پڑھے پتا چلے گا. آپ ایک کتاب پڑھے نا, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مقتۃ المدینہ سے لے لیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, اپنے موبائل فون میں رکھ لیں. آپ پڑھنے والے ہیں تو میرا خیال ہے 15-20 دن مہینے دن میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ پڑھے. میں 25 سال 30 سال کی عمر کے نوجوانوں کو یہ بات بڑے واضح طور پر عرض کرتا ہوں, ایک بار اس کتاب کو پڑھیں. آپ انشاءاللہ مجھے کہیں گے کہ جو آج پتا چلا ہے آج سے پہلے پتا نہ چلا تھا. غذائیں کیا ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی؟ کیا غذائیں؟ میرے آقا کیا غذا پسند کرتے تھے؟ سونے کا کیا انداز تھا؟ کھانے کا کیا انداز تھا؟ پینے کا کیا انداز تھا؟ آقا کی زلف مبارک بال بنانے کا کیا انداز تھا؟ چہرہ مبارک کیسا تھا؟ ریش مبارک, داڑھی مبارک کیسی تھی؟ لباس مبارک کیسا تھا؟ کیا پڑھا ہم نے؟ آپ کا لباس مبارک کیسا تھا؟ کون کون سے رنگ میرے نبی کو پسند تھے؟ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ چلے میں ابھی کچھ بیان کرتا جا رہا ہوں, آپ اپنے آپ سے سوال کرتے چلے جائیے کہ یار یہ جو کچھ کہہ رہا ہے, اگر ہم سے یہ پوچھ لے مدنی چینل پر یا یہاں بیٹھ کر ڈائریکٹ, اور ہم سب اس کے سامنے ہوں اور ہمارا اتنا زبردست انٹریکشن ہو کہ یہ جو پوچھ رہا ہے ہم اس کو بتا سکیں, تو کیا میں جواب دے سکوں گا؟ کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھ رہا, یہ اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہے جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں. یہ اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہے, یہ مبلغ دعوت اسلامی جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں. یہ اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہے جس کی شفاعت کے صدقے مجھے جنت میں جانا ہے. یہ اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ قبر میں جس کا جلوہ دکھا کر پوچھا جائے گا مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ, کہ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا, ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. یہ ان کے بارے میں پوچھ رہا ہے, یہ ان کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ جس کے بارے میں بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ میں عاشق رسول ہوں. عشق رسول کا دعویٰ تو کون نہیں کرتا یار, لیکن جس سے عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں, محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں, الفت کا دعویٰ کر رہے ہیں, تعلق کا دعویٰ کر رہے ہیں, اس کے بارے میں جانتے کیا ہیں؟ اس کے احکام کو کیا جانتے ہیں؟ وہ انہوں نے کیا, آپ کو بڑے بڑے لوگوں کی انگلش کے اندر سینٹینسز ورڈنگ یاد ہوگی کیا؟ جس طرح آپ کو بعض مغربی ممالک کے, ویسٹرن کلچر کے محقق کہلانے والے, سائنٹسٹ کہلانے والے, یا دیگر مطلب کہ سکسیسفل کے نام پر جن کے ناموں پر کتابیں لکھی گئی ہیں, ان کی آپ کو ورڈنگ یاد ہیں, سینٹنسز یاد ہیں. کیا اس طرح آپ کو کوئی ایک حدیث یاد ہے؟ اس طرح کی کوئی حدیث یاد ہے جس کو آپ انگلش میں بول رہے ہیں جبکہ میری مادری زبان میں نہیں ہے. کسی کی مادری زبان اردو ہے, کسی کی مادری زبان پنجابی ہے, کسی کی مادری زبان کچھ اور ہے, لیکن انگلش کی بات جب آتی ہے تو آپ کو انگلش کے اندر کسی کا بھی پورا ورڈ یاد ہے, سینٹنس یاد ہے, اس کی پوری آپ کو عبارت یاد ہوتی ہے کہ اس نے یہ بات کہی تھی, اور باقاعدہ اس بات کو آپ کوٹ کرتے ہیں. مگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی زبان انگلش نہ تھی, مگر آپ کو انگلش کے اندر کسی تحقیق کا, محقق کا, کسی سائنٹسٹ کا آپ کو قول یاد آئے گا. کیا آپ کو اپنے نبی پاک کی عربی زبان کے اندر اپنے نبی کا کوئی ارشاد اس طرح یاد ہے کہ آپ کی کہیں غلطی نہ ہوتی ہو؟ ہمارے اسکول, کالج, یونیورسٹی کے اندر ایسا ماحول اگر ہے بھی تو کتنا. آپ جامعۃ المدینہ میں آئیں یا دیگر عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھ کر درس نظامی کریں, عالم کورس کریں, اس طرح کریں, انشاءاللہ آپ کو حدیثیں یاد ہوگی, نبی پاک کا ارشاد یاد ہوگا, وہ کلام یاد ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان کیا, وہ حفظ ہو جاتا ہے. 40 حدیثیں یاد کرنے کی فضیلتیں, جو امت تک 40 حدیثیں پہنچا دے اس کے فضائل الگ ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ عالم و فقیہ اٹھائے گا جس نے 40 حدیثیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچائیں. کیا میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے حوالے سے بھی عرض کرتا ہوں, ہم میں سے کئی اسلامی بھائی 10 20 سال ہو گئے, ہمیں 40 حدیثیں یاد رہی ہیں. اگر ہمیں کوئی کہے کہ 40 حدیثیں لکھو اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی ہم نے کوئی کوشش کی, مطلب پڑھ کر بیان کر دیں, آپ کسی طرح بیان تو کریں, پہنچائے تو صحیح, نیکی کی دعوت تو پہنچائیں. تو یہ جو چیزیں نا جو میں عرض کر رہا ہوں, اگرچہ آپ میرے جذبات ہی صحیح, لیکن دل جلتا ہے یار, دل جلتا ہے. کروڑوں میرے نوجوان جن اداروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں اسلام نہیں سیکھ پاتے بیچارے, اسلام نہیں سیکھ پاتے, دین نہیں سیکھ پاتے. اچھا سیکھنے کے لیے کہیں بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ, تو مدنی ماحول میں نہیں آ پاتے. بدقسمتی سے ایسا لگتا ہے جیسے ان کو کہ ہمارا فیچر خراب ہو جائے گا. ارے خدا کے بندو, تمہارا فیچر برائٹ کرنے کے لیے دعوت
تنظر نفس ما قدمت لغد، یہ جو غد ہے نا کل، اس میں مفسر لکھتے ہیں اس سے مراد قبر اور قیامت ہے. کل فیوچر ہے نا، مستقبل، کہ کل کے لیے کیا تیاری کی. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. واٹ ڈو یو مین فار ٹمورو؟ بتائیے ہم اس سے ٹمورو جو مراد ہے، کل مراد ہے، اس میں کیا مراد ہے؟ تو مفسر لکھتے ہیں اس سے مراد قبر اور قیامت ہے. کل کے لیے کیا بھیجا، ہم نے مستقبل کی کیا تیاری کی. کیونکہ ہمارا یہ جو مستقبل ہے نا کل، اس کا کل اب بھی شروع ہو سکتا ہے. جس کل کی آپ بات کرتے ہو اس کے پل کا پتہ نہیں، اور جس کل کی قرآن دعوت دے رہا ہے اس نے آنا ہی آنا ہے. وہ معلوم ہے، بالکل کنفرم ہے، مگر ہماری تیاری نہیں اس کل کی. ہم تیاری نہیں کر پاتے. ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد رہ گیا، مال 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 مال. بہت پریشانی یہ ہے، ابھی بچہ 4-5 سال کا ہوا ہے، ابھی سے اس کے دماغ کے اندر ایک ہی بات ڈالی ہے، پڑھو کماؤ، پڑھو کماؤ، پڑھو کماؤ. کیا پڑھو یہ نہیں ہے صرف وہ پڑھو جس سے کماؤ اچھا. کیا کماؤ یہ نہیں ہے صرف یہ کماؤ کہ آمدنی اچھی ہونی چاہیے. ارے بھائی کو پڑھو کی بھی کوئی وضاحت ہوگی. کیا پڑھو، کیا پڑھانا چاہتے ہو؟ وہ بچہ 4 سال کا 3 سال کا کیا تو سوال کرے گا کہ آپ مجھے کیا پڑھانا چاہتے ہیں؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، وہ تو اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی صورت بیٹی کی صورت میں آپ کو عطا کیا ہے. میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کے بندے. تمہیں کیا پڑھانا چاہتے ہو؟ اللہ کا دین پڑھانا چاہتے ہو یا وہ تعلیم پڑھانا چاہتے ہو جو مجھے اللہ کے دین سے دور کر رہی ہے؟ اے ماں باپ، عقل کے کچھ ہوش کے ناخن لیں. کیا پڑھا رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو؟ شروع سے ایک ہی دن ہے، پڑھو 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 پڑھو. پاس ہو گیا میرا لال، فیل ہو گیا چلا وے، فیل ہو کر آ گیا، چلا فیل ہو گیا، جاہل بدتمیز، او 1 نمبر کا ڈبہ، مولانا کے حوالے کر دو اس کو. ارے خدا کا خوف کرو، اس کو صحیح نہیں پڑھتا تو مولانا کے حوالے کر دو. کبھی یہ سوچ دنیا کی تعلیم کی آئی کہ یہ سوچ صرف دین کی تعلیم کے ہی نام پر لے کر بیٹھے ہوئے ہم لوگ؟ یہ ماں باپ کو سوچنا ہے. میں واقعی بار بار کئی دفعہ غور کیا ہے. یہ ابھی جیسے دارالمدینہ جو دعوت اسلامی کی جو اسکول ہے، 2.5-3 سال کا مدنی منا مدنی منی لیتے ہیں. اب یہ لیا، اسی طرح اور جگہ پہ یہ ہوتا ہوگا. اب دارالمدینہ میں لیں گے تو امامہ پہنائیں گے، مدنی اولیا پہنائیں گے، مدنی منیوں کو اسکارف پہنائیں گے. تو جو باجیاں ہوں گی پڑھانے والیاں وہ با پردہ ہوں گے. یہ بے پردہ باجی کیا تربیت کرے گی کسی کی؟ اگر ہو تو اس کو غور کرنا چاہیے. نہ جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے؟ تو یہ ایک مثال دی ہے. اب دارالمدینہ کی تعلیم پڑھائی، وہاں اے فور اللہ تو کہیں پڑھائیں گے اے فور ایپل. اب اس کو اب ایپل تو گھر میں دیکھ دیکھ کے سیکھ جائے گا یار. اللہ سکھاؤ نا، اللہ اس کی معرفت بتاؤ نا، اس کی پہچان بتاؤ عمر کے ساتھ، عمر کے ساتھ. تو یوں کہاں پڑھا رہے، کس سے پڑھا رہے؟ یہی چیز ہے جو اس کو 10 11 12 سال میں پروان چڑھا رہی ہے. اور وہیں سے وہ سیکھ کر آیا ہے. اور یا آ کر آپ کے امی جان کہہ کر ہاتھ چومے گا، یا ماما گڈ بائے ٹاٹا کر کے گھر سے باہر چلا جائے گا. امی جان السلام علیکم، امی جان دعا کیجئے گا میں جا رہا ہوں. یا تو یہ بولے گا، یا بولے گا ماما گڈ مارننگ بائے بائے ٹاٹا، میرا انتظار مت کرنا، کبھی بھی نہیں کرنا. یا تو یوں کر کے چلا جائے گا. آپ بھیج کہاں رہے ہو؟ ماما پپا، یہ تو چلو ایک ورڈنگ کی بات ہے، لیکن میں کلچر کی اس طرح میں کلچر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جھگڑا ماما پپا سے نہیں ہے، جھگڑا کلچر سے. اس کی لینگویج اس کے کلچر کے ساتھ اس کی لینگویج موو کر رہی ہے، چل رہی ہے. وہ آپ کے ہاتھ چومے یا آپ کا ہاتھ جھڑکے، آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کو اس عمر میں جب آپ پہنچو کہ آپ کا بیٹا آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو چلائے، تو کیا اس کو ایسی جگہ پر پڑھایا جہاں اس کو سکھایا گیا تھا کہ جب تمہیں ہاتھ پکڑنے کی نوبت آئے باپ کا تو ہاتھ پکڑ لینا، چھوڑنا مت. جب وہ چھوڑ کر چلا جائے گا کہاں کے لیے؟ کیسی تربیت کی، کیسی تعلیم حاصل کی؟ تو یہ جو پڑھو ہے نا 4 سال 3 سال 3.5 سال، اے ماں باپ میں ڈائریکٹلی آپ سے
ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہ 2.5-3 سال کی عمر کے بچے پر رحم کرو، خدا را اسے ایسی جگہ پر دو جہاں پر اس کے سینے میں اللہ کی محبت اور عشق رسول پیدا ہو، اسے علماء اہل سنت، علماء دین کے حوالے کرو، اسے عاشقان رسول کے سپرد کرو، اس کو ایسی صحبت میں دو جہاں پر عشق رسول ملے، محبت الہی ملے، حرام اور حلال کی تمیز ملے، اسے آپ 2.5-3-4 سال کی عمر میں آپ ڈیسیجن لے کر اسے ایسے راستے پر چلا دو، انشاءاللہ یہ بچہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، یہ آپ کو انشاءاللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ماں باپ کی ذمہ داری، بیسک ذمہ داری میں بیان کر رہا ہوں، خود تو سیکھے، خود بھی 2-4 گھنٹے بچے کو دے دیں اس کی تعلیم و تربیت کے نام پر، تعلیم و تربیت کے نام پر، اور ادارہ وہ پسند کریں جس ادارے کے اندر آپ کا یہ مدنی منا یا مدنی منی یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں، سنتوں کو سمجھیں۔ باقی رہی بات انگلش، اردو، ایسی جیسے میں نے دارالمدینہ کی مثال دی نا، تو ایسی مطلب کہ یہ تو آ ہی جائے گی یار، یہ کہاں جاتی ہے، آسان ترین یہ سبجیکٹس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، آ جاتا ہے۔ آپ دین کا راستہ اختیار کریں، سنتوں کا راستہ اختیار کریں، باقی انشاءاللہ راستے کہیں نہیں جاتے، مل جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت۔ تو یہ والدین کی بہت ہی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ہے جسے ماں باپ بدقسمتی کے ساتھ نظر انداز کر گئے اور ایسے اداروں کا انتخاب کر گئے جن اداروں میں ان بچوں کے مستقبل داؤ پہ لگ گئے، یقین مانے داؤ پہ لگ گئے۔ آج رو رہے ہیں ماں باپ، آپ بولو تو میں قسم لینے کے لیے تیار ہوں، ایسے ماں باپ ملیں گے آپ کو جو رو رہے ہیں، اس بات پر پچھتا رہے ہیں کہ کاش کہ ہم نے اپنے بچوں کو ان اداروں میں داخل نہ کروایا ہوتا، مگر اب پچھتا ہے کیا ہو جب چیریا چگ گئی کھیت، بہت لیٹ ہو گئے۔ تو اب بھی کئی ایسے ہیں جو شاید جن کے یہاں بھی وہ وقت نہیں آیا جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، تو ابھی ہوش کے ناخن لے لیں، ابھی ذہن بنا لیں کہ اللہ کرے کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے، ہے یا نہیں؟ اس کے لیے بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونا ہے۔ امیر سنت کے مدنی مذاکرے سنتے رہیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو ذہن بنتا رہے گا، مائنڈ بننا ہے۔ جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی بیان سنا تو ذہن بن جاتا ہے، جیسے آپ بڑے اچھے انداز میں بیان فرما رہے ہیں اور ایک ذہن بنتا ہے لیکن پھر وہ بھول جاتا ہے بندہ۔ ابھی ذہن پتہ ہے کیا بنے گا؟ دارالمدینہ ہے ہی نہیں، ہمارے دارالمدینہ ہے ہی نہیں ہے تو داخلے ملے ہی نہیں ہے، اب ذہن یہ بنے گا۔ تو کوئی بھی چیز وقت لیتی ہے، وقت لیتی ہے۔ دارالمدینہ کتنے بنتے کہ نہیں بنتے، یا ایسے عاشقان رسول کے دیگر ادارے جو شریعت کے مطابق چلنے والے ہیں، یہ بنتے نہیں بنتے بات کی بات ہے، ٹھیک ہے، کوئی مکلف نہیں ہے، مگر ماں باپ تو مکلف ہے نا۔ ماں باپ کو تو خود کو اور اپنے بچوں کو، مطلب جو بھی ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ اپنے گھر والوں کی جانوں کو بچاؤ، اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، یہ ذمہ داری تو پوری کرنی پڑے گی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اس پر عمل تو کرنا پڑے گا نا۔ یہ بات ذہن نشین ہو جائے اور یہ دل و دماغ کے اندر گھر کر جائے، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ جیسے بعض اوقات بیان سنتے ہیں، خود والدین کو مدنی ماحول کی ضرورت ہے، بڑوں کو، سرپرستوں کو مدنی ماحول کی۔ ماشاءاللہ جیسے آپ یہ دیکھیں، یہ ہمارے اصحابی کابینہ کے عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں، اب یہ ماشاءاللہ آج بھی یہی ہیں، کل بھی یہی ہیں، پرسوں بھی یہی ہیں، ہے نا، یہی ہے نا۔ تو ماشاءاللہ ان کے مدنی حلقے ہو رہے ہیں، ان کے مدنی ان میں بیانات ہو رہے ہیں، تو اب یہ کیا 2-3 دن یہاں رہیں گے، پھر ماشاءاللہ کچھ تربیتی مدنی پھول لے کے جائیں گے، پھر ہر ماہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، پھر انشاءاللہ ان میں ایک تعداد ہوگی، ہو سکتا ہے کہ رمضان مبارک میں اعتکاف کی بھی نیت کرے، اعتکاف کرے، اعتکاف کی نیت ہونی چاہیے، پورے ماہ کا اعتکاف کرے، اللہ توفیق دے ماشاءاللہ۔ تو مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو اعتکاف میں اور سیکھیں گے، تو یوں سیکھنے سے ہوگا نا۔ جب سیکھتے رہیں گے تو والدین کا اپنا ذہن بنے گا، تو جب اللہ ان کے یہاں اولاد دے گا تو وہ اولاد کے بارے میں اسی طرح سوچیں گے جو ان کا ذہن بنایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اچھے ادارے کا انتخاب کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو حافظ بنائیں گے، مدرسۃ المدینہ میں دے دیں گے، حفظ کروا لیں گے، ماشاءاللہ حفظ ہو جاتا ہے مدنی منا۔ تو دارالمدینہ میں یہ پالیسی بنا لی گئی ہے کہ جو حافظ ہوگا انشاءاللہ اس کے لیے الگ کوٹا رکھا گیا ہے، واہ سبحان اللہ، حافظ کو پریورٹی پہ لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سمجھے کہ ایک آنر ہے کہ بھائی آپ نے اپنے بچے کو حافظ بنایا،
کوئی خاص مدرسۃ المدینہ کا ایک اپنا کوٹا ہوگا سبحان اللہ، کہ آپ نے اپنے اگر مدنی منع کو حافظ بنایا ہے تو الگ سے اس کا کوٹا رکھا گیا ہے. کیا بات، یہ یوں سمجھے کہ ایک انعام ہے، ترجیحی بنیادوں پر ہے، سبحان اللہ. اور ایسا کیا گیا ہے الحمدللہ. تو یہ ایک الگ ہے. تو یہ چیزیں تو ہے. آپ ماشاءاللہ آپ دیکھیں جامعۃ المدینہ ہمارا، جی جامعۃ المدینہ میں بھی عصری علوم ہے. الحمدللہ. یعنی جامعۃ المدینہ میں اگر آپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں ہے تو جامعۃ المدینہ کے اندر ہمارا پورا تعلیمی نظام بنا ہوا ہے جو آپ کو تعلیم بھی دے رہا ہے اور آپ کو عالم بھی بنا رہا ہے. الحمدللہ. مطلب دنیاوی تعلیم بھی دے رہا ہے. یعنی یہ چیزیں لے کر ہم چل رہے ہیں کیونکہ ہم پتہ تو ہے نا کہ یہ بھی ریکوائرمنٹ تو ہے معاشرے کی نا. جی یہ یہاں پر جیسے عصری علوم میں انگلش بھی ہے، پھر اس میں کمپیوٹر کورسز بھی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ درس نظامی کے بعد بالخصوص جو ہے یہ لغت کے لینگویج کورس کرنے کی بھی الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے اندر کی بھی سلسلے جو ہے وہ جاری و ساری ہیں. تو یہ چیزوں کو محسوس تو کیا گیا ہے نا. ایسا تو ہے نہیں کہ اس چیز کو محسوس نہیں کیا گیا. میں تو یہی عرض کروں گا عاشقان رسول سے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں، ساتھ چلتے رہیں. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی جو اصلاح امت کے مدنی کام ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے. مل جل کر سنتوں کی خدمت کرتے رہیں گے اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ. دعوت اسلامی ہے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ ناشری سنیں، کافی دیر ہوئی. ناشری سنیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ
تسلی دی غلاموں
سلام ہوگا اور صلاۃ و سلام کے بعد انشاءاللہ ہم اصحابی کابینہ والوں کے ساتھ الگ سے بیٹھیں گے انشاءاللہ. وہ دور سے آئیں انشاءاللہ، ان کے ساتھ کچھ مدنی پھول ہوں گے، کچھ آپ سے بھی دو باتیں ہو جائیں گی. صلاۃ و سلام کے بعد انشاءاللہ ہم مدنی چینل کے ناظرین کو دوسرے سلسلوں کی طرف کر دیں گے اور ہم اپنا سلسلہ لے کر بیٹھیں گے. آئیے صلاۃ و سلام پر، اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد پھر بیٹھ جائیے گا.